الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة أما بعد انتہائی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، سنن ابی داود اور سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں آپ کو ایسی چیز بتاؤں جو آپ کو روزہ، صدقہ اور نماز سے بھی زیادہ افضل ترین ہو، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں؟ قالوا، صحابہ کہنے لگے بلا، ضرور بتائیے اللہ کے حبیب علیہ السلام۔ قال اصلاح ذات البین، فرمایا کہ سب سے افضل ترین عمل روزے سے، صدقے سے، نماز سے بھی افضل کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپس میں صلح رکھی جائے اور آپس میں صلح صفائی کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کیا جائے۔ کیوں؟ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةِ، فرمایا کہ بگاڑ ایسی خصلت ہے جو سب سے پہلے دین کا بربادہ کر دیتی ہے اور دین کو نست و نابود کر دیتی ہے۔ لہذا مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ مسلمان اصلاح بین الناس اور اپنے درمیان اصلاح کے باہمی مراتب کو رکھیں اور اختلاف، انتشار اور فسادات سے خود کو بچانے والے بن جائیں۔ شریعت میں سورۃ النساء میں اللہ نے حکم اتارا، آیت نمبر 128، فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، یہ صلح کرنا بہترین عمل ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے
کہ انسان آپس میں صلح صفائی کے ساتھ وقت کو گزارے. اللہ سبحانہ و تعالی کو یہ بات انتہائی پسند ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کو انتہائی پسند فرماتا ہے. اسی لیے لفظ صلح عربی زبان میں 3 مشہور معنی کے لیے اور بعض لوگوں نے 4 مشہور معنی کے لیے استعمال کیا ہے. پہلا معنی ہے آپس میں میل جول رکھنا، دوستی رکھنا، اتحاد رکھنا، اس کے لیے لفظ صلح کا استعمال ہوتا ہے. نمبر 2، بالکل انجان شخص سے دوستی یاری لگا لینا اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، اس کو بھی صلح کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. پھر تیسرا معنی انتہائی امن اور امان کے ساتھ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل دینا جہاں پہ کسی قسم کے فسادات کی کوئی نوعیت نہ ہو، اسے بھی صلح کہتے ہیں. اور نمبر 4، قانون تصفیہ، آپس کے درمیان اتنا انصاف اور مساوات کے ساتھ معاملات کو حل کرنا، اس کو بھی عربی زبان میں صلح کہتے ہیں. لہذا صلح اصل میں اس دوست کو کہتے ہیں جو جھگڑے اور فساد کو پسند نہ کرے. شریعت نے اسے صلح کہا اور فرمایا والصلح خیر، آپس میں بہتر صورت یہ ہے کہ اختلاف سے خود کو روک کر شریعت کی مطابقت میں خود کو لگایا جائے. سورہ حجرات آیت نمبر 9، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فرمایا اگر مومنین کے 2 گروہ آپس میں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو جائیں تو تم لوگ ان کے درمیان صلح کراؤ، ان کے درمیان دوستی کراؤ. مسلمان کے خلاف اختلاف کی کسی نوعیت کو قبول نہ کرے. مسلمان کے ساتھ باہمی دوستی، باہمی مودت، باہمی تراحم، ایک دوسرے پہ رحم دلی کرنا، اس معاملے کو داخل کرے اور ہر قسم کے اختلافات سے اور ہر قسم کے تشددانہ مزاج سے خود کو بچانے کی کوشش کرے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی لیے اپنے نبی علیہ السلام پر ایک حکم اتارا. وہ حکم کب ہے؟ وہ حکم ہے صلح حدیبیہ. کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب نمائندہ قریش کہنے لگا کہ یہ الرحمن الرحیم جو آپ نے لکھوا دیا ہے ہمیں اس پر اعتراض ہے جبکہ یہ اللہ کی صفات ہے. فرمایا کہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ فرمایا اعتراض یہ ہے کہ آپ اس کی جگہ لکھیے بسمی اللہم یا بسمک اللہم. آپ یہ لکھیے کہ وہ اللہ جو اوپر ہے ہم اس کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا چلو لکھو. پھر فرمایا کہ لکھو یہ وہ صلح نامہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھا جا رہا ہے. سہل ابن عمر کہنے لگے آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ہمیں اس پر اعتراض ہے. فرمایا آپ کو اب کیا اعتراض ہے؟ کہا کہ اگر آپ کو رسول اللہ مانتے تو آپ سے معاہدہ ہی کیوں کرتے؟ ہمارے نزدیک آپ محمد ابن عبداللہ ہیں. آپ لکھیے یہ صلح نامہ محمد ابن عبداللہ اور سہیل ابن عمر کے درمیان لکھا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو یہ بات لکھو. صلح نامہ لکھ دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کو طے کیا اور اس صلح کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بات لکھی جو بات ساری باتوں کا خلاصہ ہے. وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ میں اس صلح نامے پر اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں اور اللہ سے مدد اور استعانت طلب کرتا ہوں کہ وہ میری مدد کرے اور اس صلح کو نبھانے کی توفیق دے اور اس کے خلاف جانے سے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بچائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح نامہ کیا اور بعد میں ابو جندل کا مسئلہ کھڑا ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی ابو جندل کا ساتھ نہیں دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس معاہدے کا پاس رکھا جسے اللہ کے نام سے لکھا گیا تھا اور جس میں باہمی فساد روکنے کی عملی ترتیبات مقرر کی گئی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے مقرر کیا. لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان جھگڑا، فتنہ، فساد
ایک وقت تک ہی مناسب رہتا ہے، اس کے بعد انسان کو صلح کی ضرورت ہے۔ انسان صلح کے ساتھ زندگی گزارے، محبتوں کے ساتھ زندگی گزارے، اپنے معاملات میں، اپنی نوعیتوں میں اپنا منشا ضرور رکھے، اپنا موقف ضرور سامنے رکھے، لیکن آپس میں اختلاف کو اتنی ہوا نہ دے کہ وہ اختلاف شریعت کے مقابلے میں آ جائے۔ اپنا موقف رکھنا حق بات ہے، سچ بات ہے، صحیح بات ہے، لیکن اس موقف کے خاطر ایک دوسرے کی شکلوں کے روادار نہ رہیں، یہ غلط بات ہے۔ ایک دوسرے سے سلام دعا ختم کر دیں، یہ غلط بات ہے۔ صلح یہ ہے کہ آپ فساد کو ختم کریں، اپنے موقف میں تبدیلی نہ کریں، موقف رکھیں، یا تو قائل ہو جائیں یا قائل کریں یا ٹائم گین کریں، لیکن بد مزاجیت کو اختیار نہ کریں، بد قولیت کو قبول نہ کریں، زبان سے قبیح باتوں کو اور قبیح فکر کو پروان نہ چڑھائیں۔ اس بات سے شریعت نے ہمیشہ روکا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو اس طرح ٹرینڈ کرواتا ہے کہ صحابہ اکرام کی شان کیا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، آپ یہ بتائیے کہ حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ہوا طلاقۃ الوجہ وبذل المعروف وکف الاذی، فرمایا حسن اخلاق نام ہے انتہائی خوش خوئی کا، معروف کا طریقہ اختیار کرنا اور کسی کو تکلیف نہ دینا، یہ حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق یہ نہیں ہے کہ آپ خندہ پیشانی سے ملے، مسکرا کے ملے، آپ نے سامنے واہ واہ کی، پیچھے اس کی خلاف باتیں شروع کی، یہ حسن اخلاق نہیں ہے۔ حسن اخلاق کیا ہے؟ حسن اخلاق نام ہے انسان زبان سے بھی اچھی بات کہے، معروف اور شرع کے مطابق طریقے کو اختیار کرے اور اپنے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ شریعت نے اسے حسن اخلاق قرار دیا۔ اسی لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 83 اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تم لوگوں سے اچھائی کے ساتھ پیش آیا کرو اور تم لوگوں سے درست اور اچھی بات کہا کرو اور خیر خواہی کی باتیں کہا کرو، لوگوں سے بد مزاجیت کی باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ یہ بد مزاجیت ہمیں زیب نہیں دیتی اور اسلام میں بد مزاجیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی لیے امام حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ لوگوں کو معروف کا حکم دینا، اچھائی کا حکم دینا، دین کا حکم دینا اور لوگوں کو برائیوں سے روکنا بدرجہ اولا حسن اخلاق کے اندر داخل ہے، اور اصل میں یہی اخلاق ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، چھوٹی سی چھوٹی معروف نیکی کو بھی حقیر نہ جانا کرو، چاہے معروف یہی ہو کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے مل لو، اس کو بھی کم نہیں سمجھا کرو۔ تو نیکی جہاں ملے اس نیکی کو کر گزرو، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، جتنا نیکی کو قبول کریں گے اس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں درجہ بلند ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں فوز و فلاح حاصل ہوگی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، موطا امام مالک کی روایت ہے، کان آخر ما وصانی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین وضعت رجلی فی الغزر ان قال یا معاذ احسن خلقک للناس، فرمایا کہ مجھے یمن بھیجنے کے لیے تیاری ہو گئی، مجھے سواری پہ سوار کرایا۔ رسول اللہ اپنے تمام گورنروں کو جب سوار کرتے تھے تو انہیں الوداع کہنے کے لیے سواری تک آتے، پیدل جا رہے ہوتے تو مدینہ کے گیٹ تک جاتے تھے، عزت کے ساتھ تکریم کے ساتھ الوداع کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کانا آخر ما وصانی به رسول اللہ، رسول اللہ نے مجھے یمن بھیجتے وقت جو آخری وصیت کی ہے اس وقت ہی نہ وضعت رجلی فی الغرض، جب میں نے اپنے پاؤں کی ایڑی گھوڑے کی سیٹ کے نیچے لٹکے ہوئے رکاب میں رکھ لی تھی، اس وقت مجھے فرمایا یا معاذ، اے معاذ آخری بات تو سنتے جاؤ، آخری بات کیا ہے؟ احسن خلقک للناس، تم حسن اخلاق سے پیش آنا اور اپنے اخلاق میں کبھی برائی نہ آنے دینا۔ آخری بات ہمیشہ اہم ہوتی ہے۔ رسول اللہ الوداع کرتے کرتے نصیحت فرمایا کرتے تھے، کام کی باتیں بتایا کرتے تھے
تربیت کے امور پیش کیا کرتے تھے. فرمایا لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آنا. اللہ آج تمہیں گورنری عطا کر رہا ہے, بڑے درجے پہ نافذ کر رہا ہے. تم بدتمیزی نہیں کرنا, بد اخلاقی نہیں کرنا, بد سوچ پیدا نہیں کرنا, اپنے الفاظوں میں بدی کو نہیں آنے دینا, ہر سو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا تاکہ تعلیمات شریعہ کے مطابق تم صالح اعمال کرنے والے بن جاؤ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, فرمایا کہ لم یکن النبی فاحشا ولا متفاحشا وکان یقول ان من خیارکم احسنکم اخلاقا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بے حیا تھے اور نہ ہی بے حیائی کی کوئی بات کیا کرتے تھے, اور نہ ہی بے حیائی والے کاموں کو کیا کرتے تھے, اور نہ ہی دوسروں کو برا بھلا کہا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ان من خیارکم احسنکم اخلاقا. تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اندر اخلاق سب سے زیادہ بہترین ہے. دیکھیے کردار پیسے سے نہیں آتا, کردار عمدہ پوشاک سے نہیں آتا. اگر ہم کسی لمبی چوڑی گاڑی میں بیٹھ کے آ گئے, یہ اللہ کی عطا ہے, اس سے کردار سازی نہیں ہوگی. کردار سازی ہوتی ہے انسان کے اخلاق سے, اس کے کردار سے, اس کے ویل بیہیوڈ سے, اس کے مینرز پلس ہونے سے کہ وہ ویل مینرڈ ہے یا ill مینرڈ ہے, اس کے اندر تمیز نام کی کوئی چیز ہے یا وہ تمیز سے عاری ہو چکا ہے, برہنہ ہو چکا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے کردار کیا ہے. شریعت نے کردار سازی کے لیے جس بات کو سب سے زیادہ فالو اپ کرنے کا حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق میں گراوٹ نہ آنے دے. صلح ہمیشہ ختم ہوتی ہے بد اخلاقی سے. جب آپ آرگیومنٹس پہ آرگیومنٹس کریں, آپ گفتگو کے اندر مسئلہ حل کرنے کے بجائے ضد برائے ضد کریں, بحث برائے بحث کریں, تو وہ مسئلہ زندگی میں کبھی حل نہیں ہو سکتا. انسان اور چوپائے میں جو بنیادی فرق ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ انسان حیوان ہے, دوسرا بھی حیوان ہے. انسان حیوان ناطق ہے, بولنے والا ایسی شخصیت اللہ نے بنائی ہے جس میں سمجھ سوجھ بوجھ ہے, جو دوسرے کی بات سنتا ہے پھر اپنی بات باوزن بادلیل طریقے سے کرتا ہے. یہ انسان اور حیوان میں تمیز ہے. جو بولے ہی چلے جائے, سننے کا نام نہ لے, تمیز نام کی چیز نہ ہو, بہیمیت اس کے اندر ہو, اس میں اور چوپائے میں سوائے اس کے کوئی فرق نہیں کہ اس کی 2 ٹانگیں ہیں اور اس کی 4 ٹانگیں ہیں, اس کے سوا کوئی فرق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تشدید فرمائی ہے بہیمیت اختیار کرنے سے. بہیمیت کہتے ہیں جانوروں جیسی حرکتیں کرنے سے اجتناب کیا ہے کہ جانوروں کی طرح نہ بیٹھو, جانوروں کی طرح نہ چلو, جانوروں کی طرح نہ کھاؤ, جانوروں کی طرح حرکت نہ کرو. یہ تربیت کرنے والے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مربیین کون؟ جن کی تربیت ہو رہی ہے وہ کون؟ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. کیا آپ گمان کر سکتے ہیں ان میں بہیمیت ہوگی؟ کیا وہ چوپائے تھے؟ کیا ان میں جانوروں جیسی نوعیتیں تھیں؟ بالکل نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا صحابہ کو اور مخاطب کیا امت کو, کیونکہ امت میں یہ سارے کے سارے مسائل موجود ہیں. لہذا اپنے صحابہ کو طریقہ سکھایا کہ تم اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو, تغیر پیدا کرو, حسن اخلاق پیدا کرو, تربیت شناسی پیدا کرو, مزاج کے اندر کرختیوں کو ختم کرو, شستہ اور شائستہ مزاجیت کو قبول کرو, اور اپنے اندر سے جو کھردرا مزاج ہے اس کو کھرش ڈالو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی لیے ام المومنین عائشہ سے سوال کیا گیا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا, کیسا تھا کردار. مسند امام احمد کے اندر روایت موجود ہے صحیح درجے کے ساتھ, کان خلقہ القرآن, فرمایا رسول اللہ کا پورا اخلاق قرآن کریم کی عملی تفسیر تھا. تم قرآن دیکھو اور رسول اللہ کا کردار دیکھو, دونوں ایک چیز ملتے ہیں. جہاں قرآن نے منع کیا ہے وہاں منع ہے, اور جہاں کچھ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں سب سے پہلے کام کرنے والے ہیں یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے. آج ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں, دعائیں بھی پڑھتے ہیں, اور ہم
صحیح العقیدہ بھی ہیں الحمدللہ، اور اخلاص کے ساتھ بھی ہم کام کرتے ہیں، مگر ہم سب میں بنیادی طور پہ جو کمی ہے وہ یہ کہ ہم کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی ہم اخلاق کے دائرے سے باہر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ شیطان ہم سے یہ کام کرواتا ہے کہ اس کی عبادت کو تباہ کرنے کے لیے اس کو اخلاق کے دائرے سے باہر نکال دو، اس لیے ہم بد زبانی کر جاتے ہیں، کبھی کبھی غلط بات کہہ جاتے ہیں، کبھی کبھی غصے کا عنصر انتہائی زیادہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ہم غیر منصفانہ بات کہہ دیتے ہیں جو ہمیں نہیں کہنی چاہیے۔ دیکھیں مسلمان وہ نہیں ہے جو ہمیشہ سلجھ کے بولے، وہ مسلمان دوڑی ہے، وہ تو رپورٹ ہے کہ اس میں جو آپ نے انسٹال کر دیا وہ چلا جا رہا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو میں رکھے، جب شیطان اس کے اوپر حائل ہو جائے وہ اس وقت اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے رکھے، اس وقت اپنے اندر ایسا تغیر پیدا کرے کہ اپنے اندر باہمیت کو پیدا نہ ہونے، وہ مسلمان ہے۔ تو مسلمان کی علامت یہی ہے کہ وہ با اخلاق ہوتا ہے، با کردار ہوتا ہے، اور انتہائی پاکیزہ زبان ہوتا ہے، اور انتہائی پاکیزہ دل ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ انتہائی بلند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ چل رہا ہوں اور آپ پر گہری حاشیہ دار نجران کی لائی ہوئی چادر تھی، ایک دیہاتی سامنے سے آیا، اس نے آپ کی چادر زور سے کھینچ ڈالی، جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے کی طرف جھک گئے، قریب تھا کہ رسول اللہ گر جائیں، یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ کی گردن کے ایک طرف سے چادر کے کنارے کو زور سے کھینچنے کے سبب گردن کے اوپر چادر کھینچنے کی وجہ سے گردن چھل جانے کا نشان بھی دیکھا اور رگڑ کا نشان بھی دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے کہا، بھائی تمہیں کیا کام ہے، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، اللہ نے آپ کو اتنا مال عطا کیا ہے، اس مال میں سے مجھے بھی کچھ دے دے۔ اب مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے، گلے میں چادر ہے، سر پہ رومال ہے، زور سے کھینچ ڈالا، گردن کھنچ گئی، غصے کا عالم ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور اس کو دینے کا حکم کیا کہ بھائی دیکھو جو موجود ہے اس کو دے دو۔ مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی سادگی پر، اس کی بہیمیت پہ مسکرائے۔ یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ یہ رسول اللہ کا اخلاق تھا کہ آپ نے کچھ نہیں کہا، اور یہ تمییز تھی، یہ جو مسکرانا تھا یہ تنزن نہیں تھا، یہ افسوس پہ تھا کہ ہائے افسوس، یہ زبان سے کہہ دیتا، اتنی بے ادبی نہ کرتا۔ تو یہ بے ادبی کے اندر بھی نوعیتیں ہوتی ہیں۔ آداب محدثین میں یہ مسئلہ داخل ہے کہ محدثین اپنی عادات سے روکتے ہیں اور ٹوکتے ہیں، وہ ہر بات زبان سے نہیں کہتے، اس لیے کہ شارع علیہ السلام نے ہر بات زبان سے نہیں کہی، انہوں نے اپنی تقریر سے کر کے دکھائی، اپنے عمل سے کر کے دکھائی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ کو زبان سے روکا جائے، کبھی کچھ اعمال ایسے ہونے چاہیے جس سے انسان غور اور فکر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانا اور اس کو دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اس سے کوئی بات نہیں کری، لیکن بد اخلاقی نہیں کی، بد مزاجی نہیں کی۔ تو جب صلح کا مرتبہ ہو اور صلح صفائی کی بات چیت چل رہی ہو اور آپس میں اختلافات کو ختم کرنے کی نوعیتیں ہوں، تو پھر وہاں پر کسی قسم کی بد زبانی نہیں ہونی چاہیے اور بد کرداریت نہیں ہونی چاہیے، اور شریعت کے مطابقت میں استقرار ہونا چاہیے، شریعت پر مستقل مزاجی کے ساتھ صحیح بات ہونی چاہیے۔ اسی لیے سورہ قلم آیت نمبر 4 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی بلا شبہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، ہم نے آپ کو انتہائی با اخلاق اور انتہائی با کردار بنایا ہے، آپ اس کے اوپر نافذ ہیں اور آپ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ تو ہم بحیثیت امتی، ہم سب کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، شریعت کی مطابقت میں انشاءاللہ چلنے کی ضرورت ہے۔ ہم بہت اچھے ہیں، مزید اچھا ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہم سرخرو ہو جائیں۔
اور اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں ہم سب کامیاب ہو جائیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما حقہ مکمل شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہنے کی اور اخلاق کریمانہ کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. اما بعد. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ شخص جو بدلے میں رشتہ داری کا لحاظ کرتا ہو وہ مکمل درجے کی صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا. کمال درجے کی صلہ رحمی یہ ہے کہ جب دوسرے رشتہ دار اس کے ساتھ بے تعلقی کرے تو یہ ان کے ساتھ اپنا دینی تعلق جوڑ لے اور ان کا جو حق اللہ نے اس کے اوپر رکھا ہے یہ اس کی ادائیگی کرنے والا بن جائے. کتاب الصلح سے اس کا تعلق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے صلح میں پہل نہیں کرتا تو آپ اس سے صلح میں پہل کر دیجئے, آپ اس سے سلام دعا میں پہل کر دیجئے. ضروری نہیں ہے کہ صلح یہ ہے کہ آپ اس کی ہر برائی میں اس کا ساتھ دیں. صلح یہ ہے کہ آپ سلام دعا شروع کر کے قطع تعلقیت سے خود کو بچا لیجئے. اگر وہ امپیکٹ نہیں دیتا, اگر وہ جواب ہی نہیں دیتا, اگر وہ کوئی پازیٹیوٹی نہیں دیتا, اگر وہ کوئی پازیٹیو رسپانس ارن نہیں کرتا, چھوڑ دیجئے اسے اس کے حال پہ, لیکن پہل کر کے گناہ سے خود کو بچا لیجئے. گناہ سے, برائی سے خود کو بچانے والے بنیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں آپ کا درجہ انتہائی بلند سے بلند ترین ہو جائے اور شریعت کی مستقل مزاجی میں داخل ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 27, الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. جو اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑ دیتے ہیں, جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے توڑ ڈالتے ہیں, زمین میں فساد برپا کر دیتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں, یہ ہمیشہ خسارے میں رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کا درجہ بلند نہیں ہوگا اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے کیے گئے وعدوں کو توڑ دیا. اب آپ دیکھیے کہ آج ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہم جان بوجھ کے وہ عمل نہیں کرتے جو ہم سے ہو رہے ہیں. ہم جان بوجھ کے قطع تعلقی کرنا نہیں چاہتے, اللہ کے وعدوں کو توڑنا نہیں چاہتے, ہم خلاف شرع کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے, مگر ہم سے ہو تو رہا ہے نا. قطع تعلقی بھی ہو رہی ہے, صلح صفائی بھی ختم ہو رہی ہے,
محبت دشمناگیوں سے تبدیل ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرتیں اور رحمتوں سے ہم محروم بھی ہو رہے ہیں۔ شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تعلیمات شریعہ کے موافق اپنے اعمال کو اس حد تک کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تمہارا درجہ بلند سے بلند ترین ہو جائے، اس بات کا لحاظ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا يدخل الجنت قاطع، وہ شخص جو قطع تعلقی کر لے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے آج ہماری نوعیت کیا ہے، علماء علماء کے ساتھ نہیں، مسلمان مسلمان کے ساتھ نہیں، باپ بیٹے کے ساتھ نہیں، بیٹا ماں ساتھ نہیں، محبت کے رشتے جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا وہاں پر شیطان نے ایسی آگ لگا دی ہے کہ ہم سب اس آگ میں جل رہے ہیں۔ تپش سب کو محسوس ہوتی ہے، تکلیف میں سب آتے ہیں، مگر اس آگ کو بجھانے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا جس آگ کو بجھانے کے لیے اللہ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تھا۔ تو ہونا کیا چاہیے کہ ہم اس پیاس کو بجھائیں، ہم اللہ کی نصرت کو طلب کریں، ہم اللہ کی محبت میں داخل ہو جائیں، شریعت کے مطابقت میں اعمال صالحہ کو کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہم سے یہ چاہتا ہے، لیکن ہم میں شیطان کی شیطانیت بھر گئی ہے۔ اللہ کے لیے اس شیطانیت کو باہر نکالیں، شیطان کے چنگل سے نکلیے، اللہ کی محبت میں داخل ہوئیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الادب کی روایت ہے، من سرہ ان یبسط لہ اللہ فی رزقہ وان ینسع لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، فرمایا جو چاہتا ہو، جس کو پسند ہو کہ اس کی روزیوں میں اضافہ ہو جائے، اس کی روزیوں میں برکت ہو جائے اور اس کی عمر طویل ہو جائے، تو وہ کیا کرے؟ وہ رشتوں کو نبھائے، صلہ رحمی کو کرے، بڑوں کی باتوں کو درگزر کر دے، چھوٹوں سے شفقت کرے، اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا، روزیوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کی مینٹالٹیز کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جب انسان ٹینسڈ ہوتا ہے تو اس کی نہ روزی پہ دل لگتا ہے، نہ اس کو صحت ملتی ہے، اس کی صحت بھی اس کی ویرانیت سے تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کی سوچنے کی صلاحیت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبتوں سے اور مہربانیوں سے باہر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا رشتوں کو نبھاؤ، دوستیوں کو کرو، اپنے آپ کو صحیح لیول آف ٹاٹس میں داخل کرو تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں میں تم اچھے طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان الرحیم شجنۃ من الرحمن فقال اللہ من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ، رحیم کا تعلق رحمان سے جڑا ہوا ہے، بس جو کوئی اسے آپ جوڑ لے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی اس کو اپنے سے جوڑ لوں گا، اور جو کوئی قطع تعلقی کرے گا تو رحمان نے فرمایا میں بھی اس کو قطع کر دوں گا۔ لہذا میرے بھائی، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب کیا کریں؟ شریعت کی پاسداری کو قبول کریں، دین کے مطابقت میں اپنے اعمال کو کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہم سب کے معاملات اچھے سے اچھے ہو جائیں۔ صحیح بخاری کتاب الشہادات کی روایت ہے، جناب مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جناب ابو بکر کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں، ان کی کفالت جناب ابو بکر کے ذمے تھی، ان سے غلطی ہو گئی۔ ام المومنین عائشہ پہ جب الزام لگا تو اس میں مصطح بھی شریک ہو گئے۔ اب یہ مصطح ہو یا حمنہ ہو یا دیگر ہو، یہ جان بوجھ کے شریک نہیں تھے، یہ اتنے سادے مزاج کے لوگ تھے، اتنی سادی طبیعت کے مالک تھے کہ عبداللہ ابن سلول نے کیا کیا؟ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے ان بیچاروں کو گھیر لیا، یہ اس کی باتوں میں آ گئے۔ یہ دل سے صاف تھے، دماغ سے صاف تھے، زبان کے سچے تھے، مگر سادگی کے اندر یہ عبداللہ بن ابی ابن سلول کی باتوں میں پھنس گئے اور انہوں نے ام المومنین عائشہ کے اوپر تہمت لگا دی۔ جب تہمت لگ گئی تو جناب ابو بکر نے ان کا سارا نان نفقہ بند کیا۔ کیوں بند کیا؟ ابو بکر نے کہا خرچہ مجھ سے لیتے ہو، گالیاں میری بیٹی کو دیتے ہو، میں تو خرچہ نہیں اٹھاؤں گا، میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، رشتہ داری بند،
खानदानी ताल्लुक बंद, किफालत बंद, इखराजात बंद, सब कुछ बंद कि मैं आपके कोई काम नहीं करूंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह के नबी पर हुक्म उतारा और कहा कि समझाइए, अगर अल्लाह के लिए करता है तो करता रहे, और अगर अपने लिए करता है तो अल्लाह को किसी की कोई जरूरत नहीं है। मिस्ता बिन उसासा ने इतनी बड़ी बात कही थी, उम्मुल मोमिनीन पर बहुत बड़ा इल्जाम लग गया था, फिर भी अबू बकर ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर उतरने वाली आयत की लाज रखी और किफालत को दोबारा शुरू कर दिया। पलट के नहीं पूछा कि मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, आपको एहसास भी है या नहीं है, पलट के नहीं पूछा। क्यों? अल्लाह के लिए जो सिला रहमी करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें कामयाब और कामरान कर देते हैं। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने अंदर थोड़ी सी तहम्मुल मिजाजियत पैदा करें, हम थोड़ा सा ठहराव पैदा करें, शरीयत की मुताबिकत के अंदर दाखिल हों, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके अंदर खैर के मुतलाशी हों। जनाब हफ्सा ने अपना घर जनाब ज़ैद बिन खत्ताब की बेटी को जिंदगी भर के लिए दे दिया था। फिर एक दफा इख्तिलाफ हुआ, जनाब हफ्सा ने कहा मैं वापस लेना चाहती हूँ। फरमाया क्यों लेना चाहती हो? इसलिए कि जरा सी बात हो गई तो तुम अपनी नेकी को गवाना चाहती हो। हफ्सा, इसको बिल्कुल वापस नहीं लो, जिसको दे दिया उसको दे दिया। जनाब हफ्सा ने पलट कर नहीं पूछा अपनी भतीजी से कि मैंने तुम्हें अपना घर दिया था, अब मेरा भी तुम पे कोई एहसान है? कुछ नहीं, अल्लाह के यहाँ उसको जखीरा कर लिया। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ कोई जखीरा हो जाए तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मदद को ढूंढा जाता है, अल्लाह की नुसरतों को ढूंढा जाता है, कामयाबी और कामरानी को तलाशा जाता है। यही इंसान की कामयाबी के दरीचे बनते हैं और यही इंसान की कामयाबी में इंशाअल्लाह रहमान एक बड़ा किरदार अदा करने वाले बन जाते हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बे जुल जलाल मुझे आपको हम सबको कमा हक़्क़हू मुकम्मल शरिया पे मजबूत अमल करने की तौफीक अता फरमाए।